اچھا جناب، ماضی کے پاس بھی مضارع ہے، اور عربی میں زمانے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ماضی اور مضارع۔ ماضی تو ماضی ہے جو بات مکمل ہو گئی ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں۔ عربی کے اندر فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں، اور بعض کتابوں میں عربی کے زمانوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے اور امر ہے۔ بعض کتاب اکثر تو ماضی و مضارع لکھا جاتا ہے، مگر بعض کتابوں میں امر کو بھی زمانے میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ ماضی ہے، مضارع ہے اور امر ہے۔ امر جو ہے انشاءاللہ پھر ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو مجموعی طور پہ دو ہی زمانے ہیں، ماضی اور مضارع۔ اور جس طرح ماضی معروف کی گردان ہوتی ہے فعلا فعلا فعلو، اسی طرح مضارع معروف کی گردان ہے یفعلو یفعلانی یفعلونا، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلونا، تفعلینا تفعلانی تفعلنا، افعلو نفعلو۔ یہ 14 صیغے ہیں، ترتیب وہی ہے، غائب کے 6، مخاطب کے 6 اور متکلم کے 2۔ اس میں نوٹ یہ کریں کہ کوئی بھی صیغہ ہو، وہ یا تو یا سے شروع ہو رہا ہے، یا تا سے شروع ہو رہا ہے، یا الف سے شروع ہو رہا ہے، یا نون سے شروع ہو رہا ہے۔ جو 13واں صیغہ ہے واحد متکلم کا، یہ الف زبر آ سے شروع ہو رہا ہے، اور 14واں صیغہ جو ہے جمع متکلم کا، یہ نون زبر نا سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مخاطب کے 6 صیغے ہیں، تو تیرے والا، تو ایک مذکر، تو دو مذکر، تم سب مذکر، اسی طرح مؤنث، یہ تا سے شروع ہو رہے ہیں۔ وہی تا آپ یاد رکھیں، یا انتا انتما انتم میں جو تا ہے یہ یہاں پر بھی موجود ہے، اور یہ 6 کے 6 صیغے جو ہیں یہ تا سے شروع ہو رہے ہیں۔ جو پہلے 6 صیغے ہیں غائب کے، وہ اس میں 4 صیغے تو یا سے شروع ہو رہے ہیں، جبکہ جو چوتھا ہے اور 5واں ہے یہ تا سے شروع ہو رہے ہیں۔ ویسے تو یہ رٹا یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اگر کہیں پھنس جائیں تو یہ ایک یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ افعلو میں جو انا ہے، انا کا یہ حمزہ ہے، اور نفعلو میں نحنو کا یہ نون ہے۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ، یہ تو ہم یاد کرنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو مخاطب کے 6 ہیں، یہ سارے کے سارے تم کے تا سے شروع ہو رہے ہیں، اور جو شروع کے 6 یعنی غائب کے 6 ہیں، اس میں صرف چوتھا اور 5واں تا سے آتا ہے، بقایا 4 جو ہے وہ یا سے آ رہا ہے۔ اس طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مضارع کی علامات 4 ہیں، یا، تا، الف اور نون، یعنی کوئی بھی صیغہ ان چاروں میں سے کسی ایک حرف سے شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ فعل ماضی معروف کے مقابلے میں اس کی گردان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ماضی معروف کی جو گردان ہے اس کا ہر صیغہ علیحدہ یعنی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے، ایک جیسا کوئی بھی صیغہ نہیں ہے، جبکہ مضارع معروف میں بعض صیغے ملتے ہیں۔ جیسے یہ مثنیٰ کے آپ 4 صیغے دیکھیں، دوسرا اگر ہم اس کی گروپنگ کر دیں تو یہ دوسرا ہے، 5واں ہے، اور 8واں ہے، اور 11واں ہے۔ 2، 5، 8 اور 11واں، یہ 4 ایک جیسے ہیں، اور یہ چاروں مثنیٰ کے صیغے ہیں، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یعنی آنی آنی پر ختم ہو رہے ہیں۔ اس میں جو پہلا ہے بس وہ یفعلانی یعنی یا سے شروع ہو رہا ہے، جو بقایا جو 3 ہیں وہ تا سے شروع ہو رہے ہیں، تفعلانی تفعلانی تفعلانی۔ اس کے بعد جہاں مذکر جمع ہوتے ہیں وہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، اور یہ جو مذکر جمع ہوتے ہیں، ایک تو یہ تیسرا صیغہ ہے یفعلونا، وہ سب مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، یا تفعلونا، تم سب مذکر کرتے ہو یا کرو گے، یعنی اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، بقیہ تو ترتیب وہی ہے جو کہ ماضی کی ہے۔ تو یفعلونا یا سے شروع ہو رہا ہے، اور تفعلونا تا سے شروع ہو رہا ہے۔ تو جہاں مذکر جمع ہو رہے ہیں وہ اونا پر ختم ہو رہے ہیں، تیسرا جو ہے وہ یفعلونا ہے، اور نواں جو ہے وہ تفعلونا ہے۔ یفعلونا وہ سب مذکر کرتے ہیں کریں گے، تفعلونا تم سب مذکر کرتے ہو کرو گے۔ جہاں مؤنث جمع ہو رہی ہیں وہ 2 صیغے ہیں، یہ ایک اور گروپ ہے یفعلنا، یہ نون پر ختم ہو رہا ہے، جہاں مؤنث جمع ہو رہی ہیں وہ نون پر ختم ہو رہا ہے، چاہے وہ چھٹا ہو چاہے وہ 12واں ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ جو چھٹا ہے وہ یا سے شروع ہو رہا ہے، اور جو تا ہے وہ 12ویں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے زوم آؤٹ کیا ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ جو چھٹا ہے وہ یا سے شروع ہو رہا ہے، اور جو 12واں ہے وہ تا سے شروع ہو رہا ہے، ختم نون پر ہو رہا ہے۔ تم دوبارہ دیکھ لیں، جو مثنیٰ کے 4 صیغے ہیں وہ آنی پر ختم ہو رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ جو دوسرا ہے وہ یا سے شروع ہو رہا ہے یفعلانی، بقیہ جو 3 ہیں وہ تا سے شروع ہو رہے ہیں، تفعلانی تفعلانی تفعلانی۔ جو مذکر جمع ہے یہاں پر وہ تیسرا صیغہ ہے
وہ سب مذکر، اور نواں سیغہ ہے تم سب مذکر، یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، یہ اونا پہ ختم ہوتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ یا سے شروع ہوتا ہے یفعلونا، اور نواں جو ہے وہ تا سے شروع ہوتا ہے تفعلونا۔ جہاں مؤنث جمع میں آ رہی ہیں وہ نون پر ختم ہوتے ہیں، چھٹا اور 12واں، وہ سب مؤنث یفعلنا اور تم سب مؤنث تفعلنا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب۔ فرق یہ کہ چھٹے پہ یا ہے اور 12ویں پہ تا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں واحد کے صیغوں میں۔ واحد کے صیغے کیا ہیں؟ پہلا صیغہ ہے وہ ایک مذکر، چوتھا صیغہ ہے وہ ایک مؤنث یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، پھر ساتواں صیغہ ہے تم ایک مذکر، پھر 10ویں کو چھوڑ کر 13ویں میں آ جائیں میں ایک مذکر یا مؤنث، اور 14ویں میں آ جائیں ہم سب۔ یہ ایک گروپ ہے جو کہ الو پہ ختم ہو رہے ہیں، یعنی عین اور لام پر ختم ہو رہے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ جو بات شروع ہو رہی ہے پہلے صیغے سے وہ یا سے شروع ہو رہی ہے یفعلو، وہ ایک مذکر کرتا ہے کرے گا۔ جو چوتھا ہے وہ ساتواں ہے، یہ دونوں تا سے شروع ہو رہے ہیں۔ تفعلو وہ ایک مؤنث کرتی ہے کرے گی، تفعلو تو ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، دونوں تا سے شروع ہو رہے ہیں۔ اور جو 13واں ہے افعلو، یہ وہی انا والا حمزہ ہے، حمزہ آ گیا میں ایک مذکر یا میں ایک مؤنث کرتا ہوں یا کروں گا، اور نحنو والا نون جو ہے وہ 14ویں میں آ گیا، ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو یہ ایک گروپ ہے جو کہ الو پر ختم ہو رہے ہیں۔ اور 5واں گروپ وہ ہے جو کہ بالکل علیحدہ ہے، 10واں، وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، یہ ان سب سے بالکل ہٹ کر ہے، اس کی کہیں ریپیٹیشن نہیں ہے، کہیں ایک جیسا نہیں ہے، یہ بس اکیلے ہی ہے۔ تفعلینا تو ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی۔ یہ کچھ پہچان ہے، ٹرکس ہیں سمجھنے کے لیے، بقیہ تو اس کو یاد ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے گروپنگ رکھی ہے، یہ گروپنگ ہمیں کام آئے گی۔ پہلی گروپنگ کیا ہے؟ جو کہ الو پر ختم ہو رہا ہے، پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں اور 14واں، یہ اب الو پر ختم ہو رہے ہیں، یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو کہ آنی پہ ختم ہو رہے ہیں، یفعلانی، تفعلانی، 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 یہ آنی پہ ختم ہو رہے ہیں۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو کہ اونا پہ ختم ہو رہے ہیں، یفعلونا، تفعلونا۔ چوتھا وہ ہے جو کہ نون پر ختم ہو رہے ہیں، یفعلنا اور تفعلنا۔ اور 5واں اکیلا ہے تفعلینا۔ تو یہ الحمدللہ مضارع کے 14 صیغے ہیں۔ ان گردانوں میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ سب کلیئر ہے؟ ہاں جی کلیئر ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ آمین جناب۔ اچھا کلیئر ہے۔ اچھا، ماضی مضارع کے 3 اوزان ہیں، سوری ماضی معروف کے 3 اوزان ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، فعالا، فعیلا اور فعولا، یعنی یہ تینوں جو ہے فا پہ ختم ہو رہے ہیں، فعال شروع ہو رہے ہیں، فعالا، فعیلا، فعولا، یہ اصل جو ہے وہ مادے کا جو پہلا حرف ہے اس سے شروع ہو رہے ہیں، اور جو تبدیلی آ رہی ہے وہ عین کلمے پر آ رہی ہے، بقیہ لام پہ تو وہی زبر ہے، فعالا، فعیلا، فعولا۔ اچھا، جو مضارع معروف ہے، ہم معروف کی بات کریں مجہول کی نہیں، جو مضارع معروف ہے وہ بھی 3 اوزان پر مشتمل ہے۔ ایک ہم نے یہ پڑھا، یہاں پر یہ یا شروع ہو رہا ہے یا سے، یفعلو، پھر عین کلمے کی حرکت تبدیل کر دیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، تو عین پہ زبر، عین پہ زیر، عین پہ پیش۔ سیم ماضی میں بھی عین زبر زیر اور پیش ہے، اور مضارع میں بھی زبر زیر اور پیش ہے۔ جس طرح ماضی میں ہم نے صرف فعالہ کی گردان یاد کی تھی، اسی پر فعیلہ اور اسی پر فعولہ ڈال دیا تھا، صرف عین کلمے کی حرکت تبدیل کی تھی۔ اسی طرح مضارع میں بھی ہم نے یفعلو کی گردان یاد کرنی ہے، اسی پہ یفعلو بھی ڈال دیں گے، اسی پہ یفعلو بھی ڈال دیں گے، یعنی عین پہ ظہیر بھی آ جائے گا، عین پہ پیش آ جائے گا، جیسا مادہ ہوگا اس حساب سے فیصلہ ہوگا۔ بقیہ چیپٹر پڑھ لیجیے گا، اس میں بہت تفصیل سے اوزان بتائے گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی گردان کریں یب اسو کی، یب اسو کو اگر ہم اس پہ ڈھالتے جائیں
تو جہاں فا ہے وہاں با ڈال دیں گے، جہاں عین ہے وہاں عین ڈال دیں گے، جہاں لام ہے وہ وہاں سا ڈال دیں گے. تو یب اسو، یب اسانی، یب اسونا، تب اسو، تب اسانی، یب اسنا، تب اسو، تب اسانی، تب اسونا، تب اسینا، تب اسانی، تب اسنا، اب اسو، نب اسو. بس فا عین اور لام کی جگہ با عین اور سا ڈال دیں گے. اور یب اسو جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر عین کلمے کی حرکت جو ہے وہ زبر ہے، یعنی اس کی جو گردان کی جائے گی وہ یفعلو کے وزن پر کی جائے گی، جبکہ یغلبو کی جو گردان کی جائے گی جس کا جو عین کلمہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ زیر ہے، تو یہ ہو جائے گا یفعلو. اور یدخلو میں عین کلمے پر پیش ہے تو یہ اس کی گردان ہو جائے گی یفعلو. بقیہ گردان اسی طرح ہوگی جیسے کہ ہم ماضی میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بس اوزان کا فرق آ جاتا ہے. اچھا جی، اب کچھ باتیں مضارع میں ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف مستقبل کے معنی آ جائیں یا نفی کے معنی آ جائیں یا اس کو مجہول بنانا ہے، تو وہ کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ اگر مضارع اس سے پہلے سا لگا دیں تو اس کے معنی ہیں کھولتا ہے یا کھولے گا. یعنی اگر سا لگا دیں گے تو صرف اس کے معنی ہو جائیں گے کھولے گا، یعنی اب اس میں سے یہ حال نکال دے گا اور مستقبل کر دے گا. جیسے کہ یقولو کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک مذکر کہتا ہے یا کہے گا. اب اس سے پہلے سا لگا دیں تو سیقولو ہو جائے گا، جو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقولو ان قریب کہے گا، تو سیقولو سفہاؤ، وہاں سفہاؤ جو ہے وہ فاعل ظاہر ہو گیا، تو ان قریب کہیں گے بے وقوف، کم عقل. تو سا جو ہے وہ حال نکال دیتا ہے اور اس کو مستقبل میں لے آتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سوفا لگا دیں، سوفا کے معنی بھی جو ہے مستقبل میں لے آتے ہیں، جیسے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ان قریب وہ تم سب جان لو گے، سوفا تعلمون، یا جلد ہی تم سب جان لو گے، تو یہ بھی مستقبل کے معنوں میں کر دیتے ہیں. اسی طرح مضارع میں عام طور پر لا لگایا جاتا ہے، ماں بھی لگاتے ہیں مگر عام طور پہ لا لگایا جاتا ہے. پھر آگے جا کے ہم نہیں کرنے کے لیے، نفی کرنے کے لیے، اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ پھر لا کی دو قسمیں ہیں. ایک لا وہ جو عامل نہیں ہے، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، اور دوسرا لا جو اعرابی تبدیلی لاتا ہے. فی الحال تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عموماً مضارع سے پہلے نفی کے لیے لا لگایا جاتا ہے مگر بعض اوقات ما بھی لگایا جاتا ہے. اور مجہول بنانے کا طریقہ بھی ویسے ہی آسان ہے، جیسے ماضی مجہول کا وزن ہے فعیلا، اور مضارع مجہول کا وزن ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ یفعل. ماضی مجہول کا وزن ہے فعیلا اور مضارع مجہول کا ایک ہی وزن ہے یفعل. یعنی ماضی معروف کے تو تین اوزان ہیں، فعلا، فعیلا، فعولا، مگر جب مجہول ہو جاتا ہے تو وہ فعیلا ہو جاتا ہے. اسی طرح مضارع معروف کے تین اوزان ہیں، یفعلو، یفعلو و یفعلو، مگر جب اس کو مجہول بنائے تو وہ یفعلو ہو جاتا ہے. مثالیں بھی دی ہیں کہ یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحو بن جائے گا وہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا. بقیہ سارے قاعدے نائب الفاعل وغیرہ کے ویسے ہی رہیں گے، بس فرق یہ کہ پہلے ماضی ہم کر رہے تھے، اب مضارع کر رہے ہیں. جب آپ میں سے کوئی صاحب ترجمہ کر لیں، التفہم القرآن لا افہم القرآن، وہی تھوڑی ترکیب بھی کر دیجئے اور ترجمہ بھی کر دیجئے. حل استفہام کیا ہے؟ جی جی تفہمو، ہاں جی، تفہمو یہ صیغہ ہے. جی، اب یہ چوتھا بھی ہو سکتا ہے، ساتواں بھی ہو سکتا ہے. آپ بھی ہو سکتا ہے. یہ تم نے قرآن سمجھا. ہاں جی، آپ اس کو کون سا صیغہ کہہ رہے ہیں؟ چوتھا کہہ رہے ہیں واحد مؤنث غائب کا کہہ رہے ہیں، یا ساتواں کہہ رہے ہیں واحد مذکر مخاطب کا؟ یہ بالفرض دونوں کے لیے استعمال. دونوں کا ہاں جی، استعمال ہوگا. یہاں پر کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں جملے میں تو کسی ایک کے لیے استعمال ہوگا نا. ہاں جی، یہ ساتویں کے لیے ہوگا. کیوں چوتھے کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ چوتھے کے لیے اس کا طریقہ یہ نا، چوتھے سے آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں. اگر یہ تفہمو چوتھا صیغہ ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ فا، ہا اور میم کے معنی ہیں تو سمجھنا. اگر یہ چوتھا صیغہ ہے التفہم القرآن، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ یا تم نے قرآن سمجھا. کیا
تم نے قرآن سمجھا ہے؟ نہیں، اگر چوتھا سیگا ہے تو کیا تو قرآن سمجھتی ہے؟ یہ کیا کیا وہ اس ایک مؤنث کیا کیا وہ ایک مؤنث قرآن سمجھتی ہے؟ کیا وہ ایک مؤنث قرآن سمجھتی ہے یا سمجھے گی؟ اب جو بھی حال یا مستقبل اس کے معنوں میں آئیں گے. تو اگر یہ واحد مؤنث کا اگر سیگا ہوتا تو آگے آ رہا ہے لا افہم القرآن. افہم کون سا سیگا ہے؟ یہ 13واں. 13واں سیگا ہے، واحد متکلم کا سیگا ہے. تو کیا ترجمہ بنے گا لا افہم القرآن؟ کہ نہیں میں نہیں سمجھا میں نہیں قرآن، سمجھتا. میں نہیں سمجھتا قرآن. میں نہیں سمجھتا ہوں قرآن. تو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ ایک مؤنث سمجھتی ہے قرآن؟ جواب تو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں سمجھتی ہے، مگر اس کے بجائے جواب آیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں. تو جواب سے ہمیں اندازہ ہوا کہ تفہمو جو ہے وہ چوتھا نہیں بلکہ 7واں سیگا ہے. 7واں. 7واں سیگا ہے. تو اب 7ویں کے حساب سے ترجمہ اب ہم کر دیں گے کہ کیا تم ایک مذکر سمجھتے ہو قرآن؟ تو جواب وہ تم ایک مذکر دے رہا مذکر ہے. قرآن. جواب وہ ایک بالکل مذکر صحیح. دے رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں قرآن. اچھا، حل تفہم القرآن میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ فیل تو یہ فیل ہے، سمجھنا نا، تفہم. نہیں نہیں، ہم جو ہے نا یہ فیل ہے اپنا، سوری، یہ وہ بنے گا جو فائل جو کر رہا ہے. پہلے فعل بتا دیں، فعل کیا ہے؟ آپ نے کہا سمجھنا. سمجھنا کی عربی کیا ہو جائے گی؟ فہم. تفہم. ہاں، تفہم ہو جائے گی. چلیں، اب اس میں فاعل کیا ہے؟ انتا. انتا. انتا، تو ایک مذکر فاعل ہے. اور مفعول کیا ہے؟ القرآن. القرآن. کیوں قرآن مفعول کیسے پہچانا آپ نے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر وہ نصب ہے نا، حالت نصب میں. وہ حالت نصب میں ہے. تو نصب سے ہم نے پہچانا کہ یہ قرآن جو ہے وہ تفہمو کا مفعول ہے. تو انتا جو ہے وہ فاعل ہے اور قرآن جو ہے مفعول ہے. اسی طرح آگے افہم القرآن میں بھی انا جو ہے وہ فاعل ہے اور قرآن جو ہے وہ مفعول ہے. آپ نے قرآن کے نصب ہونے سے پہچانا کہ یہ مفعول ہے. اچھا جناب، حل یفہمون اللسان العربیہ. کوئی اور صاحب کریں جنہوں نے ابھی نہیں کیا ہو. اچھا، مضارع کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. اس میں دیکھیں گے اونا آ رہا ہے، اور ابھی ہم نے سمجھا تھا کہ جہاں اونا آ جائے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ جمع کی ہے، مضارع جمع کی. مذکر جمع کی. جی جی. یاد دیکھیں یہ مذکر. جی، تو تیسرا ہے وہ یفعلونا ہے، اور جو نوا ہے وہ تفعلونا ہے. تو یہ مذکر جمع کی علامت ہے. یفعلونا ہو جاتا ہے غائب میں اور تفعلونا ہو جاتا ہے مخاطب میں. تو اونا سے ہم نے پہچان لیا کہ مذکر جمع ہے. صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے یا لگا ہوا ہے یا تا لگا ہوا ہے. تو یہاں پر یا لگا ہوا ہے. تو کیا کون سا سیگا ہو گیا؟ یہ غائب کا ہو گیا. اور تیسرا سیگا ہو گیا جمع مذکر غائب کا. تو اب اس میں فعل جو ہے وہ تو فہمہ ہے، فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے؟ پوشیدہ ہے. ہم جو ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے. کیوں؟ پوشیدہ ہے جی اس میں، اس کیونکہ لیے کہ آگے آگے ظاہر جو نہیں آ ہو رہا رہا. ہے وہ آ گیا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، مفعول جو آ گیا وہ نصب میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ حل یفہمون اللسان العربیہ. کیا وہ مرد عربی زبان سمجھتے ہیں؟ جی، کیا وہ سب مذکر سمجھتے ہیں عربی زبان؟ حل یفہمون اللسان العربیہ. فہمہ فعل ہے، ہم جو ہے وہ فاعل ہے، اور اللسان العربیہ جو ہے وہ مفعول ہے نصب ہونے کی وجہ سے. تو کیا وہ سب مذکر سمجھتے ہیں عربی زبان؟ جی آگے ترجمہ کر دیں. نعم، جی ہاں. یفقہونہ، جی ہاں وہ سمجھتے ہیں اس کو، یعنی کہ عربی زبان کو. اس یفہمونہ میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ فعل تو چلیں آسان ہے کہ یفہمہ جو ہے وہ فعل ہے. فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں ہم ہے فاعل. فاعل جو ہے وہ ہو ہے یا ہم ہے؟ ہم ہے. ہو تو جو ہے وہ
تو زبان کو سمجھ کے وہ نہیں تو سب سمجھنے کی طرف جا رہا ہے نا، وہ تو ہو کیا ہے اس کے اندر؟ یہ وہ مرجع ہے، وہ مفعول لسان عربی کی طرف جا رہا ہے. ان کا لسان ہاں کا مرجع ہے، وہ تو صحیح ہے، جملے میں کیا بن کر آ رہا ہے؟ مفعول ہی مفعول مفہوم بن کر آ رہا ہے، جی مفعول بن کر آ رہا ہے. تو یہ یفہمونہ ہے، وہ سب مذکر سمجھتے ہیں، سمجھیں گے، اور ہو جو ہے وہ مفعول ہے، اور یہ پھر جی اس کا جو مرجع ہے وہ لسان عربی ہے. حل کتب تم واجبات المدرستی، یہ تم بتا رہا ہے کہ یہ مضارع نہیں ہے بلکہ ماضی ہے. مضارع کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ اس سے پہلے یا آ جائے گا، تا آ جائے گا، الف آ جائے گا، نون آ جائے گا. اور ماضی کے پہلے پہچان یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ فا کلمے سے شروع ہوتا ہے. فا کلمہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو مادے کا پہلا حرف ہوتا ہے. تو ماضی جو ہے وہ فا کلمے سے شروع ہوتا ہے، اور مضارع جو ہے یا، تا، الف، نون، ان چار میں سے کسی ایک سے شروع ہوتا ہے، جس کو یاد کرنے کے لیے یتان کر دیتے ہیں، یا، تا، الف، نون ملا دیتے ہیں. تو حل کتب تم جو ہے وہ آپ پہچان گئے ہیں، یہ ماضی کا نواں صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. جمع مذکر مخاطب جو ہے وہ تم سب مذکر ہوتا ہے. تو حل کتب تم، اب اس میں فاعل جو ہے وہ پوشیدہ ہے. کیا تم سب مذکر نے لکھ لیا واجبات المدرستی، مدرسے کا کام یا ہوم ورک؟ تو اب وہ تم سے پوچھا جا رہا ہے، تو جواب وہ متکلم سے دیں گے، اور تم سب سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ جواب ہم سب کریں گے. تو سوال ماضی کا ہے کہ کیا تم سب نے لکھ لیا مدرسے کا کام؟ لا، جی نہیں، بلکہ سوفا. ابھی ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا کہ سوفا کیا کرتا ہے، وہ مضارع میں حال نکال دیتا ہے، اسے مستقبل رکھنے دیتا ہے. تو سوفا نکتبوہا، اب دیکھیں یہاں بھی وہی ہو گیا کہ جو ہم نے ماضی کے ساتھ پڑھا تھا کہ جو ضمیر متصل ہوتا ہے جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو مفعول ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہا جو ہے وہ مفعول ہے. نکتبو ہم نے پہچان لیا کہ یہ 14واں صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نفعلو کے وزن پر نکتبو، اور اس میں عین کلمے پر پیش ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مضارع جب بنتا ہے، کاف تا با کا جو مضارع ہوتا ہے اس کے عین کلمے پر پیش ہوتا ہے، یفعلو کے وزن پر ہوتا ہے وہ. تو بلکہ سوفا ان قریب نکتبو، ہم سب لکھیں گے ہا اسے. اور یہ ہاں واحد مؤنث اس لیے آیا ہے کہ واجبات مؤنث ہے، تو چونکہ واجبات مؤنث ہے تو اس لیے یہ ہاں آیا. واجبات چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے جو ضمیر آئی ہے وہ واحد مؤنث کی آئی ہے. واجبات غیر عاقل کی جمع ہے تو ہاں واحد مؤنث آیا ہے. تو کیا تم سب نے لکھ لیا مدرسے کا کام؟ جی نہیں، بلکہ ان قریب ہم سب لکھیں گے اسے. تو کتب تم ماضی ہے اور نکتبو جو ہے وہ مضارع ہے. ہاں جو ہے نکتبو کے ساتھ وہ مفعول ہے. اور کتب تم واجبات المدرستی میں کتب تم فعل ہے، کتبہ فعل ہے، انتم فاعل ہے، اور واجبات المدرستی یہ مفعول ہے. حل تشربنا القہوۃ، تشربنا، یہ کون سا صیغہ ہے جناب؟ اس کا کیا ترجمہ کریں گے چوتھے جملے کا؟ یہ چھٹا صیغہ ہے. حال تشربنا، یہ چھٹا صیغہ جو کیا ہوتا ہے نا وہ یا سے آتا ہے، یشربنا ہوتا یہ چھٹا یا ساتواں آٹھواں ہے. نواں نہیں، یا نواں بنے گا. تو یہ چھٹا نہیں ہے جناب، یہ 12واں ہے. اگر چھٹا ہوتا ہے تو یا سے آتا ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ جمع مذکر آئے غائب میں، اگر جمع مذکر غائب میں آئے تو بھی یا سے شروع ہوتا ہے، اور اگر جمع مؤنث غائب میں آئے تو بھی یا سے شروع ہوتا ہے، جیسے یفعلونا اور یفعلنا. اور اگر جمع مذکر جمع مؤنث اگر حاضر میں آئے تو وہ تا سے شروع ہوتا ہے. تو یہ تشربنا جو ہے تا بتا رہا ہے کہ یہ 12واں صیغہ ہے جمع مؤنث مخاطب کا. جی اب ترجمہ بھی کر دیں. کیا تم سب عورتوں نے قہوہ پی لیا؟ کیا تم سب عورتیں قہوہ پیتی ہو، حال ہے نا جی جی یا جی جی مستقبل ہے؟ ٹھیک. یا کیا تم سب عورتیں قہوہ پیو گی؟ ہاں اچھا، صحیح اس میں مفعول کیا ہے تشربنا القہوۃ میں؟ ہے. انتنا، قہوہ قہوہ. انتنا فاعل ہے. جی جی فائل سارے ٹھیک. انتنا فاعل ہے اور قہوۃ جو ہے وہ مفعول ہے کیونکہ حالت نصب میں. اب وہ جواب دے رہی ہیں، ترجمہ کر دیجئے اور بتا دیجئے کس طرح کا جملہ ہے یہ دوسرا. نحنو لا نہ نشرب القہوہ،
ہم ابھی کہوا نہیں پئیں گی. اس میں ابھی کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے ابھی کہوا نہیں پئیں گی. ابھی کا تو کوئی لفظ نہیں ہے اس میں. ہاں جی، ہم کہوا نہیں پئیں گی. جی ہاں، ہم کہوا نہیں پیتی ہیں یا ہم کہوا نہیں پئیں گی. ٹھیک ہے. یہ تو سیاق و سباق کے ساتھ ہے، مگر اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ حل تشربنا القہوۃ جو ہے وہ سادہ جملہ فعلیہ ہے. کیا آپ سب عورتیں قہوہ پیتی ہیں؟ تو یا آپ سب عورتیں قہوہ پئیں گی، یہ تو سیاق و سباق بتائے گا کہ حال ہے یا مستقبل ہے. یہ تو جملہ فعلیہ ہے، مگر جب جواب دیا جا رہا ہے وہ جملہ اسمیہ میں دیا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہمیں ذرا جملہ اسمیہ فعلیہ میں فرق مل جاتا ہے. اگر تو یہ جملہ فعلیہ ہوتا تو نحنو کی ضرورت نہیں تھی، سادہ سا یہ بات تھی کہ لا نشرب القہوۃ، ہم قہوہ نہیں پیتی ہیں یا ہم قہوہ نہیں پئیں گی. مگر نحنو کے آنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بن گیا. نحنو نہیں ہوتا تو جملہ فعلیہ ہے، اور نحنو آ گیا تو جملہ اسمیہ ہو گیا. اس سے زور پیدا ہو گیا، ہم نہیں پیتی ہیں قہوہ. اب وہ کسی وجہ سے زور دیا ہے انہوں نے کہ ہم، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اگر یہ مستقبل کی بات ہے کیا آپ سب عورتیں قہوہ پئیں گی، تو اب وہ جواب میں انہوں نے تاکید کا اسلوب پیدا کر دیا، یہ ایک طرح سے زور پیدا کر دیا کہ ہم قہوہ نہیں پئیں گی. تو اب یہ تو زور آ گیا نا. اس کا اور بھی بہت سے طریقہ، ایک طریقہ یہ کہ اس کو جملہ اسمیہ بنا لیا جائے. تو اب نحنو میں بھی ہم ہیں اور نشربو میں بھی ہم ہیں، دونوں جگہ ہم ہیں، تو اس سے تاکید زور کا اسلوب پیدا ہو گیا. تو یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں یہ فرق ہے کہ جملہ اسمیہ میں وہ بات جو کہ جملہ فعلیہ کے ذریعے کہی جا سکتی ہے وہ اسمیہ میں لا کے اس میں اور زور پیدا ہو جاتا ہے، توکید پیدا ہو جاتی ہے. تاکید بھی ہو سکتا ہے، اور بھی دیگر اسلوب آ سکتے ہیں اس کے اندر. حل بعثتما الی الدیوان الیوم، بعثتما جو ہے وہ 8واں سیگا ہے نا. تو جب ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ اگر پہلا یا چوتھا سیگا نہ ہو، اگر پہلا یا چوتھا سیگا نہ ہو تو جو سیگا آئے گا ان کے علاوہ جو 12 سیگے ہیں ان میں سے کوئی بھی سیگا آ جائے تو پھر اس کے پوشیدہ فاعل یا نائب الفاعل کو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے یا نائب الفاعل ظاہر ہو جائے، مذکر ہو تو پہلا، مؤنث ہو تو چوتھا، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فاعل یا نائب الفاعل ظاہر ہو جائے تو پہلا اور چوتھا سیگوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے. بعثتما نہ پہلا ہے نہ چوتھا ہے، بلکہ یا تو یہ 8واں ہو سکتا ہے یا یہ 11واں ہو سکتا ہے. مثنیٰ مذکر مخاطب بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ مؤنث مخاطب بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس میں نائب الفاعل پوشیدہ ہے، نائب الفاعل ظاہر نہیں ہے. کیا تم صحیح. دو بھیجے گئے، تم دو بھیجے گئے، یعنی بھیجے جانے کا کام جو ہے وہ تم دو پر ہو رہا ہے. علت دیوانی جو ہے وہ متعلق فعل ہے. تو کیا تم دو مذکر بھیجے گئے دیوان کی طرف آج؟ جی نہیں، بلکہ ہم بھیجے جائیں گے آنے والے کل. تو وہ اجتماع میں نائب الفاعل انتما جو ہے وہ پوشیدہ ہے. تو بس یہ ایک ٹرک ہے کہ اگر پہلا یا چوتھا سیگا نہ ہو تو اب چاہے وہ کوئی سیگا ایسا ہو جو چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو، اس کے پوشیدہ فاعل یا نائب الفاعل کو استعمال کرنا ہے. کیونکہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے تو یا تو وہ فعل پہلا ہوگا یا چوتھا ہوگا. بس پہلے اور چوتھے میں ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آگے اس کا فاعل ظاہر ہو رہا ہے یا اس کے پوشیدہ فاعل کو استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ جی جو 12 بالکل. یہ سیگے، ویسے جی یہ پرسوں ویسے کافی تفصیل سے ہوئی تھی، لیکن یہ ذہن اسکپ کر گئی. بالکل صحیح. جی انشاءاللہ پریکٹس کرتے کرتے ہو جائے گا. اچھا جی، النجم و شجر یسجدان یہ جملہ اسمیہ ہے. مرکب عطفی جو ہے مبتدا ہے. مرکب عطفی چونکہ مثنیٰ ہے تو یسجدانی مثنیٰ ہے، فعل مثنیٰ آیا بطور خبر. تو ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں. تو یہ یہاں پر جملہ اسمیہ بن گیا نا سر. جملہ اسمیہ بن گیا. مرکب عطفی مبتدا ہے اور یسجدانی جو ہے وہ اس کی خبر ہے. فا سا تعلمون ملا کے فسا تعلمون ہو گیا. پس عنقریب تم سب جان لوگے، پس عنقریب تم سب جان لوگے. من ہوا فی ضلال مبین، کون واضح گمراہی میں سے ہے. من ہوا فی ضلال مبین، کون واضح گمراہی میں سے ہے. پس عنقریب تم سب جان لوگے کون واضح گمراہی میں سے ہے. یہاں جو من ہے یہ استفہامیہ یعنی سوال کے لیے، اور تعلمون جو ہے وہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی یہ نواں صیغہ ہے. تم سب مذکر،
تم سب یا میں، ہم سب، وہ سب مذکر، یعنی مذکر جمع آ جائیں، چاہے غائب ہو چاہے حاضر ہو، اونا پر ختم ہوتے ہیں. بس اگر غائب ہو تو یا ہو جاتا ہے، اور اگر مخاطب ہو تو تا ہو جاتا ہے. ایسے ہی مؤنث کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نون پر ختم ہوتے ہیں، غائب ہو تو یا، اور حاضر ہو تو تا ہو جاتے ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. انا کی وجہ سے لفظ اللہ منصوب ہو گیا ہے، اللہ مبتدا ہے. لا یظلمون الناس شیئا، یہ خبر بن گئی اللہ کی. لا یظلمو، یظلمو جو ہے وہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے، ضا لام اور میم اس کا مادہ ہے، اور نہیں جو ہے وہ لا جو ہے وہ نفی کے لیے آیا ہے. لا یظلمو میں ہوا اللہ جو ہے وہ فاعل ہے، اور الناسا جو ہے وہ مفعول ہے. اور اگر آپ پورے لا یظلم الناس شیئا کو جملہ فعلیہ بنا کر اللہ کی خبر بنا رہے ہیں، تو پھر ہم یہ تجزیہ کریں گے کہ یظلمو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ضا لام اور میم اس کا مادہ ہے، اس میں پوشیدہ فاعل ہوا ہے، الناسا مفعول ہے، اور شیئن جو ہے وہ اصل میں حال ہے. حال ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. اسم کے نصب ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، اس میں ایک حال بھی ہوتا ہے. تو فی الحال ابھی اس کو حال رکھ دیتے ہیں، آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن کر اللہ کی خبر بن کر آئیں. اگر اس صورت میں ہمیں ترکیب کرنی ہو تو بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ہے لوگوں پر، شیئن ذرہ برابر بھی. اس کا اگر حال والا ترجمہ کریں تو بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر اس حال میں بھی کہ ذرہ برابر بھی ہو، ذرہ بھی ہو. اچھا جی، جو نوا ہے یہ کل سے شروع ہو رہا ہے. کل جو ہے یہ امر ہے. امر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس کے ویسے 26 استعمال ہوتے ہیں امر کے ہماری کتاب میں، اور آسانی کے لیے 2 ہی استعمال ہیں، ایک حکم دینے کے لیے اور ایک درخواست دینے کے لیے. یہ اصل میں امر ہے، اس کا مادہ ہے کاف واو اور لام، اور یہ 7واں صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. اور یہ اصل میں تھا تفعلو کے وزن پر تقولو، اور اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے جس کے بعد یہ تقولو ہو جاتا ہے. ہم کاف واو لام ہے، 7واں صیغہ ہے تفعلو کے وزن پر تقولو، اور پھر یہ تقولو ہو جاتا ہے. آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ یقولو تقولو آتا ہے. اب اس کو امر بناتے ہیں، تو امر بنانے کے بعد جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ کل ہو جاتا ہے. امر بہت آسان ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے. تو امر کے بعد اب اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ کہہ دیجئے. تو قرآن پاک میں امر کے ویسے استعمال بہت ہیں، مگر 2 استعمال بہت زیادہ، ایک حکم دینے کے لیے اور ایک دعا کرنے کے لیے، یعنی درخواست کے لیے بھی یہی صیغہ، اسی طرح کا پیٹرن استعمال ہوتا ہے. تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. یا ایھا الکافرون ہم نے پڑھا تھا حرف ندا میں. الکافرون جو ہے وہ منادہ ہے، اور جب منادہ الف لام والا ہو اور مذکر ہو تو اس کے اور یا کے درمیان ایھا آ جاتا ہے. تو کہہ دیجئے اے کافروں. یہاں چونکہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے، ورنہ اس کا بالکل لفظی ترجمہ ہوگا کہہ دے یا کہہ دو، امر حکم کے لیے. اور اگر درخواست ہے تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے. فقل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبدو. اعبدو جو ہے آپ پہچان گئے، یہ امر یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ 13واں صیغہ ہے واحد متکلم کا. اچھا، واحد متکلم اور جمع متکلم پہچاننا آسان ہوتا ہے. واحد متکلم حمزہ سے شروع ہوتا ہے افعلو، اور جمع متکلم نفعلو. اور کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ ماضی نہیں ہے مضارع؟ کیونکہ ماضی جو ہے وہ فا کلمے سے آتا ہے، اور مضارع جو ہے وہ یا تا الف نون ان 4 میں سے کسی ایک سے آتا ہے. اتنا تو ہمیں دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ آبدو کا مادہ جو ہے وہ عین با اور دال ہے. تو اب دیکھیں ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں ان میں فا سے پہلے کچھ آتا ہی نہیں ہے، شروع ہی فا سے شروع ہوتا ہے. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، آخر تک فعلتو فعلنا سب فا سے آ رہا ہے. مگر مضارع جو ہے وہ یا تا الف نون میں سے کسی ایک سے شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے آبدو ہم نے دیکھا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کا مادہ جو ہے وہ عین با اور دال ہے، اور اس سے پہلے جو وہ حمزہ ہے، یہ حمزہ جو ہے یہ ماضی میں نہیں آتا. ماضی میں کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے کہ جو حمزہ اس پہ آئے، بلکہ یہ مضارع کا لگ رہا ہے. تو یہ اصل میں مضارع کا جو ہے وہ 13واں صیغہ. یہ میں آپ کو وہ ٹرکس بتا رہا ہوں کہ اگر ہم پھنس گئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیا ہے، تو یہ وہ آسان طریقہ ہے کہ اگر ماضی ہو تو وہ فا سے شروع ہوتا ہے، یعنی ماضی ہو تو عین سے شروع ہوتا. اس مثال میں ابدا ہو جاتا، ابدتو ہو جاتا، ابدنا ہو جاتا. مگر یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عین سے شروع نہیں ہو رہا، یعنی فا کلمے سے شروع نہیں ہو رہا، بلکہ عین سے پہلے کوئی ایک حرف موجود ہے.
جو کہ حمزہ ہے یعنی الف زبر ہے، تو یہ پھر مضارع ہے. اور مضارع کا وہ کون سا صیغہ ہے جس میں حمزہ سے فعل شروع ہوتا ہے؟ وہ صرف اور صرف 13واں صیغہ ہے واحد متکلم کا، افعلو کے وزن پر. افعلو کے وزن پر یہ بن گیا ہے اعبدو. تو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ہوں. ما یہ ما موصولہ کہلاتا ہے. ما موصولہ کے معنی ہوتے ہیں جو جس کے. ایک ما نہیں ہم نے پڑھا ہے، ایک ما استفہامیہ پڑھا ہے کیا سوال والا، اور یہ ما موصولہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جو جس کا. تو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا ہوں ما جس کی تعبدونا. ابھی ہم نے پڑھا کہ مذکر جمع ہو جائے تو اونا پر ختم ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے تا آ جائے تو یہ نوا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. تفعلونا کے وزن پر تعبدونا. تو لا اعبدو ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. تو کہہ دیجئے اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو یا جو تم سب عبادت کرتے ہو. قرآنی مثالیں ہیں یضرب اللہ الامثال للناس، بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ دیکھیں فاعل ظاہر ہو گیا ہے تو مضارع کا پہلا صیغہ آیا ہے یضربو. فاعل ظاہر ہو جائے اور مذکر ہو تو پہلا اور ورنہ چوتھا. تو یضربو فعل ہے، اللہ لفظ اللہ فاعل ہے، امثالہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، اور للناسی متعلق فعل ہے. بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. اللہ یعلم اور اللہ، اب یہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ مبتدا ہے، یعلم جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور اللہ جانتا ہے. خبر مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، جنس اور عدد میں تو مبتدا مذکر اور واحد ہے تو خبر بھی مذکر اور واحد آئی ہے. اور اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. انتم جو ہے اب یہاں وا کے بعد جو ہے وہ انتم جملہ اسمیہ ہو گیا، اور لا تعلمون اس کی خبر ہو گئی، اور تم سب نہیں جانتے ہو. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم سب نہیں جانتے ہو. یہاں پہ دیکھیں جملہ اسمیہ جو واللہ یعلم بھی جملہ اسمیہ، انتم لا تعلمون بھی اسمیہ، اور یہاں انتم لا تعلمون پہ زور ہو گیا کہ انتم کے اندر بھی تم سب ہے اور تعلمون بھی تم سب ہے. انتم جو ہے وہ ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کی، اور تعلمون بھی فعل ہے جمع مذکر مخاطب، دونوں میں تم سب ہے. اور اللہ جانتا ہے اور تم سب نہیں جانتے ہو. تعجبینا، جی تیسری آیت میں تعجبینا یہ 10واں صیغہ ہے واحد مؤنث مخاطب. تفعلون. ہاں جی تفعلینا. تفعلینا کا میں مادہ ہے عین جیم اور با. کیا تم ایک مؤنث تعجب کرتی ہو، یا ہم ترجمے میں احتیاط کرتے ہوئے ترجمہ کریں کہ کیا آپ ایک مؤنث تعجب کرتی ہیں من امر اللہ، اللہ کے حکم سے یا اللہ کے حکم میں. تو یہ امر اللہ تھا مرکب اضافی، من کی وجہ سے امرو جو ہے وہ امری ہو. امر اللہ. تو کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم میں. اس میں جو ہے وہ کیا ایک آپ یعنی آپ ایک مؤنث جو ہے وہ اس کے اندر فاعل جو ہے وہ پوشیدہ ہے، انتی اس میں پوشیدہ ہے. ولا یظلمون شیئا مجہول ہے، یظلمون اور اونا آ گیا تو جمع مذکر ہے، اس سے پہلے یا آ گیا، اس کا مطلب یہ تیسرا صیغہ ہے غائب کا. ولا یظلمون مجہول ہے، اس میں ہم جو ہے وہ نائب الفاعل ہے، اور نہیں ان سب پر ظلم کیا جائے گا شیئن ذرہ برابر بھی. شیئن پھر جو ہے وہ یہاں پر مفعول نہیں ہے، حال ہے. اور یہ اب ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ جہاں بھی ہم نصب دیکھیں تو اس کو ہم زبردستی مفعول نہیں بنائیں گے، نصب ہونے کی 11-12 وجوہات ہیں. یہ صورتیں جو ہیں وہ رفع کے لیے تو دیکھیں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی بھی اسم وہ پیدائشی حالت رفع میں ہوتا ہے. ہم لفظ پیدائشی استعمال کرتے تھے یا کمپیوٹر کے حساب میں بائی ڈیفالٹ حالت رفع میں ہوتا ہے. کوئی بھی اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، نصب اور جر کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں. تو نصب کرنے کی ہم نے کیا وجہ پڑھی؟ ایک وجہ یہ پڑھی کہ ما اور لیسا کی خبر ہو، اسی وجہ ہم نے پڑھی کہ انا کی وجہ سے وہ نصب میں آ جاتا ہے. پھر ہم نے تیسری وجہ پڑھی کہ وہ جب منادہ ہو یا کا تو اور وہ مضاف ہو تو حالت نصب میں آ جاتا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو سب ایک ساتھ ایک
ایک پرچے میں بتا دوں گا. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جب یہ مفعول بن کر آتا ہے تو یہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ نصب کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور جر کی وجہ جو ہے وہ دو ہی ہیں. ایک یہ کہ اس سے پہلے حرف جار آ جائے جس کو ہم نے مرکب جاری میں پڑھا تھا، اور ایک یہ کہ وہ مضاف الیہ بن کر آ جائے یعنی کہ مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا. تو رفع اور جر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہوتا ہے نصب کا. نصب کی 11-12 وجوہات ہوتی ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں نا، ظلم ولا یظلمون شیئا ذرہ برابر جو ہے وہ مفعول نہیں ہے، بلکہ ذرہ برابر جو ہے مفعول کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے. مفعول تو وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے. تو یہاں پر یظلمون کے اندر جو ہے وہ انتم جو ہے، انتم کہہ رہا ہوں، ہم جو ہے وہ نائب الفاعل ہے. ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب آگے مفعول نہیں آ رہا، بلکہ آگے جو بھی آ رہا ہے مفعول کے علاوہ آ رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ حال ہے، ولا یظلمون شیئا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان سب پر ذرہ برابر بھی. یعرف المجرمون، یعرف فا کلمے پر پیش یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجہول ہے، ورنہ یا پر پیش نہیں آنا چاہیے تھا. یہ مضارع کا بھی یہ معاملہ ہے، ماضی کا بھی یہ معاملہ ہے کہ شروع میں زبر ہوتا ہے. ماضی کے معروف کی بات ہو رہی ہے، فعلا، فعیلا اور فعولا. اور مضارع معروف کے بھی تینوں اوزان پہ زبر ہوتا ہے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو. تو اب پیش آ جائے، چاہے وہ مضارع ہو چاہے وہ ماضی ہو، پیش آ جائے تو یہ مجہول میں ہوتا ہے. مجہول ماضی کا وزن ہے فعیلا، اور مجہول مضارع کا وزن ہے یفعلو. تو مجہول چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، پہچاننا اس طرح آسان ہو جاتا ہے کہ یہ پیش سے شروع ہوتے ہیں. تو یعرفو یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے. مضارع کا پہلا صیغے میں یا آتا ہے، اور یا کے علاوہ مادے کے حروف کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. تو یہ نسبتاً پہچاننا آسان ہوتا ہے. اور یہاں پر پیش یہ بتا رہا ہے، یہاں پہ زبر ہوتا ہے تو یہ معروف ہوتا ہے، یہاں پہ پیش یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجہول ہے. اور اس کا نائب الفاعل پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ آگے آ گیا، ظاہر ہو کر آ گیا مجرمونہ. اور مجرمونہ کو ہم نائب الفاعل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں، اونا جو ہے وہ رفع کی علامت ہے. تو یعرف المجرمونہ، پہچانے جائیں گے مجرم، یا پہچانے گئے ہیں مجرم، یعنی یہ حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے. تو یعرف المجرمونہ، پہچانے جائیں گے مجرم. اور آخری ہم کر لیتے ہیں، ہمارے پاس صرف ایک ہی منٹ ہے. فیقتلون ویقتلون، دیکھیں مادہ قاف، تا اور لام ہے. صیغہ بھی دونوں کا ایک ہی ہے. تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، یفعلون، اونا پہ ختم ہو رہا ہے تو مذکر جمع، یا پہ ختم یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو یہ تیسرا. یقتلون جو ہے معروف ہے، یقتلون جو ہے وہ مجہول ہے. یعنی دو الفاظ ہیں، ایک معروف ہے ایک مجہول ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، دونوں کا صیغہ ایک ہی ہے. پس وہ سب مذکر قتل کرتے ہیں اور وہ سب مذکر قتل ہوتے ہیں. بس وہ سب مذکر قتل کرتے ہیں اور وہ سب مذکر قتل ہوتے ہیں. زمانہ ایک ہی ہے، صیغہ ایک ہی ہے، مادہ ایک ہی ہے، ایک معروف ہے ایک مجہول ہے. کل ہم نے مضارع معروف شروع کیا تھا، معروف اور مجہول. اور مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، جس طرح معروف کے ہوتے ہیں، ماضی کے ہوتے ہیں. اور ترتیب وہی ہوتی ہے کہ غائب کے 6، حاضر کے 6 اور متکلم کے 2. اور اس میں ماضی کے صیغوں کے برعکس مضارع کے صیغے ایسے ہوتے ہیں یا اوزان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک جیسے ریپیٹ ہوتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلا گروپ ہم نے بنایا تھا وہ ایسا گروپ تھا جو کہ الو پہ ختم ہوتا ہے، جو کہ پہلا ہے، چوتھا ہے، ساتواں ہے، 13واں ہے اور 14واں ہے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، یہ سب الو پہ ختم ہوتے ہیں. دوسرا ہم نے گروپ بنایا تھا جو مثنیٰ کے 4 صیغے ہیں، دوسرا، 5واں، 8واں اور 11واں، یہ آنی پہ ختم ہوتے ہیں. پہلا جو ہے وہ یا سے شروع ہوتا ہے، بقایا 3 جو ہے وہ تا سے شروع ہوتا ہے، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. تیسرا گروپ ہم نے بنایا تھا جہاں مذکر جمع ہو جاتے ہیں، یہ تیسرا اور نواں ہوتا ہے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کا، اور یہ اونا پہ ختم ہوتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے یا سے، یفعلونا، اور نواں ہوتا ہے تا سے، تفعلونا. چوتھا گروپ وہ ہے جہاں مؤنث جمع ہوتی ہیں، یہ نون پر ختم ہوتی ہیں. تو چھٹا ہے یفعلنا، اور 12واں جو ہے وہ تفعلنا. اور 5واں گروپ جو ہے وہ ایک ہی صیغے پر مشتمل ہے، وہ ہے تفعلینا، یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے اور یہ تفعلینا ہے. تو ہم نے اس میں سے نکالا کہ کوئی نہ کوئی ایک حرف جو ہے وہ
ان میں سے کسی ایک سیغے پہ ہوتا ہے، یا تو یا ہوتا ہے، یا تا ہوتا ہے، یا حمزہ ہوتا ہے، یا نون ہوتا ہے۔ جو مخاطب کے 6 سیغے ہیں 7 سے لے کر 12، یہ سارے تا سے شروع ہوتے ہیں۔ جو 13واں سیغہ ہے واحد متکلم کا، وہ حمزہ سے، آ سے، اور 14واں سیغہ جمع متکلم کا یہ نون سے، نا سے شروع ہوتا ہے۔ جبکہ جو پہلے 6 سیغے ہیں ان میں چوتھا اور پانچواں جو ہے، یعنی واحد مؤنث غائب اور مثنیٰ مؤنث غائب، یہ تا سے شروع ہوتے ہیں۔ بقایا 4 جو ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چھٹا، یہ یا سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر ماضی معروف ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی معروف کے 3 اوزان ہیں، فعلا، فعیلا، فعولا۔ تو مضارع معروف کے 3 اوزان ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ اس کے بعد ہم نے سمجھا تھا کہ اگر فعل مضارع میں تو حال و مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں، مگر اگر صرف مستقبل مخصوص کرنا ہو تو اس سے پہلے سا لگا دیتے ہیں یا سوفا لگا دیتے ہیں، اور عموماً جو ہے مضارع کے ساتھ نہیں کے لیے، نفی کے لیے لا لگا دیا جاتا ہے، ما بھی لگتا ہے ورنہ عموماً لا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آخر میں یہ پڑھا تھا کہ ماضی مجہول کا وزن ہے فعیلا، تو مضارع مجہول کا ایک ہی وزن ہے یفعلو۔ جیسے یفتحو وہ کھولتا ہے، یا کھولے گا سے یفتحو وہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا۔ بقایا جتنا ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر صیغہ فاعل جو ہے اگر پوشیدہ ہو تو جیسا فاعل ہوگا ویسا صیغہ استعمال ہوگا، اور اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور مذکر ہو تو پہلا صیغہ، اور اگر وہ مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، مرکب جاری کو متعلق فعل کہتے ہیں، اور مجہول کا جو ہے وہ نائب الفاعل ہوتا ہے جو کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، وغیرہ۔ یہ جو سب ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ مضارع پہ بھی اسی طرح ہی اطلاق ہوگا ان کا۔ صرف فرق یہ ہے کہ اب وزن کا فرق آ گیا، ماضی کا ترجمہ ہم جو ہے ماضی کے حساب سے کرتے ہیں، اور مضارع کا ترجمہ جو ہے وہ ہے کا، حال کا ترجمہ کر رہے ہیں۔